الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی یہاں اس طرح زندگی گزارے کہ اس کے دل میں کسی کے خلاف ذرا بھی نگیٹو تھاٹ نہ ہو۔ وہ دنیا سے اس طرح چلا جائے کہ اس کا مائنڈ پوری طرح پازیٹیو مائنڈ ہو۔ اس بات کی دلیل مسلم کی ایک حدیث میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم ایسا کر سکو کہ تم اس طرح صبح کرو اور اس طرح شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو یعنی برائی، تو تم ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقے کو محبوب رکھا یعنی اپنایا تو اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے برعکس جس نے اس پیارے طریقے کو چھوڑ دیا وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ دین کا ہدف، گول پاکیزگی ہے، اور لوگ دین کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آدمی کی اصل ہستی آدمی کی اچھی سوچ ہے، باقی سب ہڈی و گوشت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس کی سوچ پر ہے۔ امن و محبت کی تاریخ وہ لوگ بناتے ہیں جو اچھی سوچ اور بلند حوصلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ڈچ ہیومنسٹ ایرسمس کی تعلیم یہ تھی کہ انسانیت کا سب سے اونچا آئیڈیل امن اور اتحاد ہے۔ اخلاق کی بلندی ہی اصل سرمایہ ہے، فقط دولت کے ہونے سے سکون نہیں حاصل ہوتا۔ کسی آدمی کے اندر اعلیٰ انسانیت موجود ہے کہ نہیں، اس کا ایک معیار مقرر کرنا ہو تو وہ اعتراف ہوگا، اور اگر دو معیار مقرر کرنا ہو تو اعتراف و احسان مندی۔ اس میں شک نہیں کہ دلیل سامنے آنے کے بعد فوراً اس کے وزن کو محسوس کرنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، یہ اعلیٰ ترین انسانی صفت ہے۔ اسی طرح کسی آدمی سے دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچے تو اس فائدہ پہنچانے والے آدمی کا احسان مند ہونا اعلیٰ ترین انسانی صفت ہے۔ انسانوں کی خیر خواہی کا سرچشمہ محبت انسانی ہے، لیکن موجودہ دور کے مسلمانوں میں ریئر کو چھوڑ کر موجود ہی نہیں، اور جب انسانوں سے محبت ہی نہ ہو تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ پریس کا دور آنے کے بعد 19ویں اور 20ویں صدی میں مسلم اہل قلم نے کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھا ہے، اردو، عربی، انگریزی، فارسی میں، لیکن میرے علم کے مطابق صرف ایک کتاب 2004 میں ایک انٹرنیشنل اسلامی اسکالر نے لکھا جس کا نام ہے امن عالم، اور 2012 میں انہوں نے دین انسانیت نام کی کتاب لکھا۔ انہوں نے کتاب لکھنے کے ساتھ پوری دنیا میں امن لانے کے لیے بے پناہ قربانی دی، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن پر کام کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ ان کے لوگ امریکہ، یورپ میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کا کام قابل تعریف ہے۔ اسی طرح اس دور میں بے شمار تعداد میں جلسے کیے جا رہے ہیں، لیکن ریئر کو چھوڑ کر ایک بھی مسلم جلسہ نہیں جس کے پیچھے حقیقتاً محبت انسانی کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ موجودہ دور کے مسلمانوں کا اثاثہ ان کا قومی فخر ہے۔ مسلمانوں کے درمیان وہی تحریکیں اور جماعتیں فروغ پاتی ہیں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے قومی فخر کی تصدیق کر رہے ہوں، اور جو تحریک یا جماعت ان کے قومی فخر کو اپیل نہ کرے ان کے درمیان وہ مقبول بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان سے محبت کرنا ایک عبادت ہے، اور محبت اسلامی اخلاق کا اعلیٰ ترین معیار ہے، لیکن موجودہ مسلمانوں میں یہ پہلو پورے طور پر اجنبی ہے۔ اسی کا ایک ظاہرہ ساری دنیا میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی ایسی بات کہہ دے جو مسلمانوں کے قومی وقار سے ٹکراتی ہو تو فوراً بھڑک کر اس کے خلاف وائلنس کی تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ آج دنیا کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ مزاج ختم کیا جائے۔ غیر مسلموں کے متعلق یہ مزاج رکھتے ہوئے مسلمان خیر خواہی کے کام کے اہل ہی نہیں۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے حق میں ایک طرفہ طور پر خیر خواہ اور صابر بننا چاہیے، ورنہ مسلمان اللہ کے ہاں اس بات کے مجرم قرار پائیں گے
کہ مسلمانوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا۔ خیر خواہی کا کام اس وقت صحیح طور پر کیا جا سکتا ہے جب مسلمان دوسرے لوگوں کے بیچ میں پرامن ماحول بنائے رکھیں۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اور دوسروں کے بیچ تعلق بگڑنے نہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن قیمت دے کر امن کو بحال کیا تھا، اس کے بعد ہی سب سے بڑی کامیابی ملی تھی۔ آج اسی امن کے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ امن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ ہمارے دل میں انسانوں کی سچی محبت پیدا ہو جائے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں میں انسانوں کے ہدایت کی دعا کرنے لگیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے 2 مقام پر بتایا ہے کہ آپ انسانوں کے لیے تنہائی میں رویا کرتے تھے۔ دوسری چیز، ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جو نفرت اور دشمنی پیدا کرنے والی ہو۔ اس معاملے میں مسلمان کا یہ حال ہونا چاہیے کہ اپنے لیے ایک طرفہ نقصان کو برداشت کرے۔ یہی امن کی قیمت ہے۔ کوئی چیز قیمت کے بغیر نہیں ملتی۔ ایک اور چیز جو ہندو مسلمان، سکھ، عیسائی، فارسی، یہودی، جین، بودھ ساری قوموں کے اندر کامن ہے، وہ یہ کہ کسی روش پر نصیحت کی جائے تو فوراً اپنے اکابر کا قول اپنی تائید میں پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دین میں اکابر کا قول معیار نہیں، بلکہ صرف ریویلڈ نالج یعنی وحی کا علم اور ایکورڈ نالج یعنی سائنس کا علم۔ اس کے بعد ہی صحیح سوچ اور صحیح فیصلہ کی صفت پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے؟ تربیت ہی ظلم ختم کر سکتے ہیں، سرکار نہیں، اور یہ کسی دکان میں نہیں بلکہ پریوار کے ماں باپ سے ہی ملتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے اچھی سوچ بنائیں، جب ہی ملک میں بھی اور پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔